آبا وغیرہ بھی ہر محمد مبارک کو
معلومات سماعت فرماتے ہیں، اور آج ہم نے جس شخصیت مبارکہ کا ذکر کرنا ہے اس نبی محترم علیہ السلام کا ذکر اپنے قرآن کے اندر بے شمار دفعہ فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، آج موضوع سخن دو شخصیات مبارکہ، ایک جد الانبیاء جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات مبارکہ، اور دوسرے جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا ذکر خیال کر کے ہم اپنے قلوب و اذہان کو منور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین کلمہ حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ایک مقام پہ ارشاد کرام فرمایا واذکر فی الکتاب ابراہیم، فرمایا کتاب کے اندر جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کا تذکرہ، ان کی سیرت و صورت، ان کا بچپنا مبارک، جوانی، بڑھاپا، زندگی کے ایک ایک لمحے کا تذکرہ کیا کرو۔ آج کی مالک مولا وجہ کیا ہے؟ نام لے کر ارشاد گرامی فرمایا کہ واذکر فی الکتاب ابراہیم، کتاب کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر پڑھو، ذکر خیر کرو، کو یاد کرو۔ اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا وجہ یہ ہے انہ کان صدیقا نبیا، فرمایا اس لیے کہ ان کا ذکر کرو کہ وہ سچے ہیں، وہ نہیں سچے ہیں۔ اور آگے فرمایا نبیا صرف سچ ہی ان کی عزت و شرافت کا نشان نہیں، بلکہ میں رب نے ان کو نبی محترم بھی بنا کے بھیجا۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے ارشاد گرامی فرمایا واذکر فی الکتاب اسماعیل، فرمایا کتاب کے اندر جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، ان کا ذکر خیر، ان کی سیرت و صورت کے قصیدے وہ بھی ذرا پڑھا کرو، ان کی بھی ذکر و فکر کیا کرو۔ انہو کانا صادق الوعد، اس لیے کہ وہ وعدوں پر پکے اترنے والے تھے۔ انہو کانا صادق الوعد، یہ قرآن ہے، وہ وعدوں کے کیا تھے؟ سچے تھے، وعدہ وفائی کرنے والے تھے۔ جو وعدہ کر دیا کچھ ہو جائے، یہ رب کے نبی کی سنت بھی ہے، رب کے نبی کی یہ تربیت بھی ہے، اور ان کے مبارک کردار کے اندر شامل بھی ہے، اور امت کو پیغام بھی ہے۔ انہو کان صادق الوعد، فرمایا بے شک وہ وعدے کا سچا تھا۔ وکان رسول النبی، صرف وعدے کے سچے ہی نہیں تھے بلکہ رب کے رسول محترم بھی تھے، اللہ کے رسول محترم بھی تھے۔ اور آگے فرمایا وکان رسول النبی، صرف رسالت ہی ان کا خاصہ نہیں ہے بلکہ ان کو رب نے رسول بھی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے ان کو نبی بھی بنا کے بھیجا ہے۔ احباب گرامی، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا ذکر مبارک قرآن کے اندر
وہ سچے تھے بلکہ نہیں رب کی طرف سے وہ لوگ نبی محترم بن کے آئے. حضرات گرامی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات برکات کو غلاموں. اب باپ کا ذکر بھی قرآن کے اندر، بیٹے کا ذکر بھی قرآن کے اندر. باپ کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ رسول محترم تھے. بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، وعدوں کے بھی سچے تھے. اور پھر فرمایا کہ جناب والا وہ رب کے رسول بھی بن کے آئے ہیں، اللہ کے نبی محترم بھی بن کے آئے ہیں. معلوم ہوا جہاں پہ جھوٹ ہوتا ہے جھوٹ کو مٹانے کے لیے اللہ سچ کو بھیجتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جہاں کیونکہ شیشے کے دو رخ ہوا کرتے ہیں، جہاں سچ ہوتا ہے وہاں جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ جہاں پہ ہوتا ہے رب جھوٹ کو ختم فرمانے کے لیے سچ کو بھیجتا ہے. اور جہاں پہ باطل ہوتا ہے اللہ رب العالمین باطل کو مٹانے کے لیے بھی حق کو بھیجتا ہے تاکہ باطل ہمیشہ کے لیے مٹ جائے اور ہمیشہ کے لیے حق جو ہے اس کا بول بالا ہو جائے. اس کی مثال میں عرض کروں. سب سے پہلے باطل ابلیس شیطان کی صورت میں آدم سے وجود میں آیا اور اس نے سب سے پہلا نعرہ لگایا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ کریم نے شاد گرامی فرمایا آدم کو سجدہ کر. عرض کرنے لگا مالک مولا میں تو نہیں کروں گا سجدہ، میں سجدہ نہیں کروں گا، میری یہ شان ہے. میں آدم کے حق میں بولوں گا، میں بابے کے حق میں بولوں گا. بولو بولو بابے کا ذکر ہے. بابے کے نام پہ نہ بولنا، بابے کے حق میں چپ کر جانا، بابے کے آگے نہ جھکنا، یہ شیطان کا کام ہے. بولو بابے کے آگے نہ جھکنا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. بابے کو بابا نہ ماننا کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے. رب نے جانے کی رامی فرمایا اسجدوا سارے سجدہ کرو. فسجدوا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. شیطان صرف ابلیس کھڑا تھا. میں نہیں جھکوں، میں نہیں جھکوں. معلوم ہوا آج بھی کچھ صرف ابلیس پر تلے ہوئے نوجوان جو والدین کو والدین نہیں سمجھتے، باپ کو باپ تک نہیں سمجھتے، ماں کو ماں کا صحیح معنی رتبہ نہیں دیتے. معلوم ہوا یہ بھی اسی کی نسل سے ہیں. اگر یہ نبی محترم کی امت سے ان کا اگر اقتدار اور تعلق موجود ہوتا، ماں کو ماں سمجھتے، باپ کو باپ سمجھتے. رات گرامی باطل آیا ابلیس کی صورت میں. اللہ رب العالمین نے حق آدم علیہ السلام کی صورت میں بھیج دیا اور جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے ایسا کلام فرمایا باطل کا. شیطان اس وقت سے اس نے رونا شروع کیا، آج تک اپنی قسمت پہ رو رہا ہے. معلوم ہوا جو بابے کو بابا نہ مانے روتا ہی رہے گا، اس کے چہرے پہ خوشی نہیں آئے گی. نوجوان ہو کے اپنی جوانی کے اوپر مان آ کے اگر ماں باپ کو دھکے دینے شروع کر دے، اگر ماں باپ کی عزت کی توہین کرنا شروع کر دے، بولنا تک چھوڑ دے، وہ اولاد نہیں ہوتی، وہ بے حیا ہوتے ہیں. بولو بولو وہ کون ہوتے ہیں؟ والدین کو ماننا یہ رب کے نبی محترم کی سنت ہے. کیونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نماز عشاء میں ہوتا اور میری ماں سیدہ آمنہ مجھے بلاتی، سرکار نے فرمایا نماز چھوڑ کے چلا جاتا. ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ تربیت عطا فرمائی ہے نا. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب والا. ایک وہ دور بھی آیا کہ فرعون کا دور ہے. اس نے بڑے بڑے دعوے شروع کر دیے. اللہ کریم نے ارشاد کرامی فرمایا تو نے دعوے کیے ہیں باطل کے اور تیرے باطل کو مٹانے کے لیے میں جناب موسیٰ کو بھیجوں گا. اللہ کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ تشریف لے آئے فرعون کے دور کے اندر جادوگری کا بہت عروج تھا. جس دور کے اندر جس چیز کا عروج ہوا کرتا تھا اللہ رب العالمین اس قسم کے جوڑ توڑ کے لیے، اس قسم کی نحوست اور مرض کو ختم فرمانے کے لیے وہ صلاحیتیں پیدا فرما کے رب اسی قسم کا نبی بھیجا کرتا تھا. اللہ کریم نے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام
نے آ کے فرعون کا ستیہ ناش کر دیا۔ وقت چلتا رہا، تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیں، ایک وہ وقت بھی آیا کہ جس نے یہ اعلان کر دیا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ بندہ تھا اعلان کرنے والا، وقت کا حاکم تھا، فرمایا انی انا ربکم الاعلی، میں رب بہت بڑا خدا ہوں۔ صرف یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، کہا ربکم الاعلی۔ اگر کسی نے زمانے بھر کے اندر سب سے بھاری خدا دیکھنا ہے، سب سے افضل و اعلیٰ خدا دیکھنا ہے، تو وہ مجھے دیکھ لے۔ وہ اعلان کرنے والا نمرود تھا۔ کون تھا جی؟ نمرود کون تھا؟ اللہ کریم نے نمرود کی نمرودیت کو ختم فرمانے کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کرتا۔ حضرات گرامی، میں تھوڑا سا اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، کھول کے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، وقت انبیاء کرام علیہ السلام کا زمانہ مبارک حیات طیبہ شریف، حیات ظاہری کے ساتھ ختم ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام جو تاجدار ختم نبوت کا صحرا مبارک اپنی مبارک پیشانی پر رکھ کے آئے تھے، رب کائنات نے اوروں کو نبوت عطا فرمائی تھی، تمہارے اور میرے نبی کو رب نے تاجدار ختم نبوت بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام کی ذات برکات کے غلاموں، انبیاء کرام علیہ السلام حیات ظاہری مبارک گزار کے چلے گئے۔ ایک بہت بڑے فتنہ نے سر اٹھایا، مسیلمہ کذاب کی صورت میں صدیق کے پر کھڑے ہوئے۔ بولو مسیلمہ کذاب نے باطل کی صورت میں سر اٹھایا، اس نے نبوت کا اعلان تک کر دیا، اور زکوٰۃ کے جناب والا ارتداد کے مرتکب ہو گئے، زکوٰۃ کے جناب والا منکر ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ہتھیار اٹھایا، فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ کام نہیں ہونے دوں گا۔ انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا جب تک محمد کی حکومت کا ذکر ہے، اس امام کے لال کی جرأت نہیں ہے کہ سر اٹھائے۔ اور پھر وقت چلتا رہا، 2.5 سالہ دور حکومت ان کا ختم ہو گیا۔ پھر خلیفہ ثانی امیر المومنین جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور مبارک آیا، کیا سر کسریٰ نے سر اٹھایا، فاروق اعظم نے ہتھیار اٹھایا، کہا اگر باطل میدان میں آ گیا ہے تو فاروق اعظم کی صورت میں حق بھی میدان میں آ گیا۔ جی باطل اگر میدان میں ہے، کیا سر کسریٰ کی صورت کے اندر، تو محمد عربی کا پالا ہوا شیر فاروق اعظم بھی میدان میں گئے۔ اس کے بعد وقت چلتا رہا، اکبر بادشاہ نے سر اٹھایا، مجدد الفسانی بھی تشریف لے۔ بولو کون آئے؟ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ میدان میں آئے، فرمایا کب تک تو خدا کے سامنے کھڑا ہوگا، کب تک نبوت کو چیلنج کرے گا، اور کب تک تو شریعت کی دھجی کو اڑائے گا؟ نانا جب تک مصطفیٰ کریم کے در کا یہ پہلے دار زندہ ہے، کسی کو سر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی سر اٹھائے گا، سر در سے جدا کر کے زمانے کو بتائیں گے، کل بھی محمد علی کی حکومت ہی، قیامت تک محمد علی۔ حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات برکات کے غلاموں، وقت چلتا رہا، معاملات چلتے رہے، پھر ایک ایسا وقت بھی آیا، ایک ایسے بد مذہب قوم نے سر اٹھایا اور آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کے اوصاف کو چیلنج کرنے لگے۔ رب کائنات نے احمد رضا کو بھیج دیا۔ بولو اللہ رب العالمین نے احمد رضا کو امام عشق و محبت، سفیر امن و عافیت جناب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے تحریر اور تقریر کے ذریعے صبح قیامت تک کے لوگوں کو بتا دیا، یہ نہ سمجھنا کہ جو نبوت کو چیلنج کرے گا زندہ رہے گا، قیامت تک احمد رضا کا بات سامنے ہوگا اور احمد رضا کی مار پڑے گی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے ایسی تحریر بیان فرمائی، کم و بیش 1 صدی کے فاصلے پہ ہم کھڑے ہیں، لیکن ہم اعلیٰ حضرت علیہ السلام کی تحریر کا جواب اب تک میدان میں نہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا، خاتیوں نے بھی سر اٹھایا ایک وقت کے اندر، لیکن ان کا کلام کما کرنے کے لیے رب کائنات نے کسی عام بندے
اللہ نے اپنے شیر مولا علی کو بھیجا کو جناب والا مٹانے کے لیے مولا علی کو بھیجا. اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا جب مرزائیوں نے جناب والا سر اٹھایا. غلام احمد قادیان کے دجال نے سر اٹھایا. اب لوگ کہتے ہیں غلام احمد, میں کہتا ہوں اگر غلام احمد کا غلام ہوتا تو کام بھی تو بندے کے وضو والے ہوتے. اگر غلام احمد ہوتا, احمد مجتبی کا اگر غلامی ہوتا تو پھر کام اس کے کیسے تھے؟ اگر نبی محترم کا غلام ہوتا تو پھر کام بھی انسان کیسے ہوتے؟ یہ غلام احمد قادیانی تھا, یہ غلام قادیانی تھا, یہ قادیان کا دجال تھا. اس نے اس فتنے کو ساتھ اٹھایا. رب کائنات نے تاجدار گولڈن پیر میرے نشاء کے میدان میں باطل ازل سے لے کر ابد تک جب بھی میدان میں آیا ہے رب کائنات نے کسی نہ کسی صورت کے اندر حق کو بھی مقبول فرما دیا. باطل کے سامنے حق کو بھی اللہ رب العالمین نے مقبول فرما دیا ہے. حضرات گرامی, وہ وقت جب نمرود نے آنا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کیا اور صبح شام لوگ اس کی پرستش کرنے لگے, اس کو جناب والا الہ پر حق ماننے والے لگے اور اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا. وہ لوگوں کے سامنے اس بات کا برسریام اس نے اعلان تک کر دیا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا بہت بڑا خدا ہوں, افضل اعلی خدا ہوں. رب کائنات نے زیادہ گرامی فرمایا ظالم کب تک چیلنج کرو گے, کب تک چیلنج کرو گے؟ وہ بھی خدا کو. اللہ کریم نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھیج کے نمرود کی نمریجت کو ہمیشہ کے لیے صفحہ حسین سے مٹا دیا. حضرات گرامی, نمرود ایک رات سویا ہوا, رات کو خواب دیکھا کہ جناب آسمان سے ستارہ آیا میری جھولی کے اندر اور میرا تخت بھی گیا, میری حکومت بھی گئی اور جناب خود بھی تشریف لے گئے. صبح اٹھے نمرودیوں کو اپنا جناب والا نجومیوں کو بلا لیا. وہ جو حضرات معبرین حضرات تھے, خوابوں کی تعبیر بتانے والے, ان کو بلایا. کہا میں نے بہت بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے کہ میں بھی گیا, میری حکومت, میرا تخت, میرا جاہ و جلال, میرا انا ربکم الاعلی کا یہ جو نشان ہے, یہ جو قصیدہ اور نظریہ ہے, یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے. حضرت نمرود دل کے کان کھول کے سن لے, تیری نمرودیت کو ختم کرنے والا آنے والا ہے. سبحان اللہ. وہ شہزادہ آنے والا ہے. پوچھا آیا تو نہیں ہے؟ کہا آیا نہیں ہے پر آگے رہے گا. آگے رہے گا. رسول کا یہ تو کوئی بات نہیں, اگر نہیں آیا نا تو میرے جیسا جبل کون ہے جی, میں اس کی سدینا کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, معذرت استغفر اللہ نہ کرے کفر نہ باشد, میں اس کا جناب والا یہ تمام تر معاملات ختم کر دوں گا. سب کا کرنا جانتا ہوں. تو وہ کیسے؟ اس نے کہا آج سے ہر دروازے کے اوپر پہرے دار کھڑے کر دو کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو زندہ چھوڑ دی جائے, جو جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو تو فوراً ہی قتل کر دیا جائے. نہ رہے گا ساتھ نکڑے کا در. جب وہ پیدا ہو کے زندہ ہی نہیں رہے گا تو بڑے ہو کے میری حکومت پر حملہ کیا کرے گا؟ نجومی نے کہا شاباش, بڑا چنگا چبل انسان نکلے. تو کہہ دو سبحان اللہ بھائی. ساری رشتہ داری چھوڑیے جی, ساری غلامی کا طریقہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہماری غلامی کا وابستگی, ہماری غلامی کا تعلق, ہماری جناب والا سر کا تاج جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کے در کی غلامی ہے. ہم نے کل بھی نبی کے غلام تھے, ہم صبح قیامت تک نبی کے غلام ہیں. اب اس نے یہ کہہ دیا. نجومی نے کہا بات یہ ہے ابھی وہ ماں کے پیٹ میں نہیں آیا, ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آیا, بات کی پوچھ کے اندر ہے. اس نے کہا پھر تو سارے معاملات ہی حل ہو گئے. اور اس نے پہلے دار کھڑا کر دیا, ہر 4 مہینے کے ساتھ خبردار کوئی میاں بیوی قریب نہ جائے. لیکن ہونا وہی ہے جو منظور خدا ہے, ہونا وہی ہے جو منظور بولو بولو, ہونا وہی ہے جو منظور خدا ہے. رب کائنات نے شاد گرامی فرمایا ظالم, یہ تو سارے کے سارے, یہ تیرے حلبے, یہ جب تیری تدبیریں ختم ہو جائیں گی, تدبیر وہی پوری ہوگی جو رب کائنات کی تدبیر ہے. ایک انسان کی تدبیر ہوتی ہے, ایک رب کی تدبیر ہوتی ہے. انسان کی تدبیر کیا ہے؟ میں بڑا ہوں گا,
میں فلاں نوکری کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں بلڈنگ خریدوں گا، گاڑی خریدوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، بڑے بڑے تدبیریں ہوتی ہیں، لیکن ممکن ہے خواب پورے ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن میرے رب کی جو تدبیر ہے وہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے فعال لما یرید، اور میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں وہ کر کے ہی رہتا ہوں۔ رب کی تدبیر لازماً لا محالہ پوری ہوگی، لیکن انسان کی تدبیر پوری ہو نہ ہو اس بات کے اوپر کوئی ڈگری نہیں دے سکتا۔ رب کائنات نے زیادہ گرامی فرمایا سارے زور لگا لے ابراہیم آئے گا، سبحان اللہ، ابراہیم آئے گا۔ اب جناب مفسرین اکرام فرماتے ہیں جس دن اس نے پہرے داری کا انتظام کیا تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام کا نور مبارک جو تھا وہ باغ کی پشت سے آپ کی والدہ محترمہ کے پیٹ مبارک کے اندر اسی رات تشریف لے آئے۔ اس کے سارے انتظام آج دھرے کے دھرے رہ گئے، سارے کے سارے انتظامات فضول ہو گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ رضی اللہ عنہا کے اپنے پاک پیٹ کے اندر جب تشریف لے آئے تو آہستہ آہستہ وہ مدت پوری ہوتی گئی، تو وہ پہرے دار بھی موجود تھے، خبردار بیٹا باہر آیا تو قتل کر دیں گے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے حکیمانہ انداز کے اندر سوچا اگر گھر کے اندر بچے کی ولادت ہوئی تو یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، کیوں نہ ہو۔ رب کے نبی کا یہ کام ہوتا ہے، کبھی جلوت میں ہوتے ہیں کبھی خلوت میں ہوتے ہیں۔ جی رب کے نبی کبھی جلوت میں ہوتے ہیں کبھی خلوت میں۔ جب امت کو تعلیم دینے کی باری آتی ہے تو پھر جلوت میں آ جاتے ہیں، اور جب امت کی بخشش کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر خلوت میں چلے جاتے ہیں۔ محترمہ پہاڑی کے اندر تشریف لے گئی، جب وہاں کے تشریف لے گئی جناب والا آپ کی ولادت بعد سعادت کے پاک کلمات قریب آئے، جنم دیا، دودھ عطا فرمایا، پلا کے رب کی رحمت کے حوالے کر کے چھوڑ کے واپس آ گئے۔ حضرات جو شادی شدہ حضرات بیٹھے ہیں یہ تصور ذہن کے اندر رکھیں، ماں کی ممتا کرتی نہیں ہوگی کیا ماں برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن نہیں، یہ بندے کی تدبیر نہیں تھی، میرے رب کی تدبیر تھی، میرے رب کی تدبیر تھی۔ رب نے فرمایا تھا، الہام کے ذریعہ فرمایا ہوگا نا جی کہ پیارے اسماعیل کی ماں پریشان نہیں ہونا، وہ اور کو قتل کرائے گا، وہ 70,000 بچوں کو جو قتل کرانے والا ہے وہ اور ہے، زمانے کو ساری کی ساری بہاریں دکھلانے والا میرا پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام۔ ایک بات، دوسری بات مفسرین اکرام فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے تو آنا ہی آنا تھا۔ پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا میرے نبی کا جو نور مبارک ہے وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی پاک نسل سے آیا ہے۔ جی ابراہیم علیہ السلام کی مبارک نسل پاک سے رب کائنات نے کئی انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے دو بیٹے دونوں نبی، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب سیدنا اسحاق علیہ السلام، پھر جناب اسحاق علیہ السلام سے بیٹے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی، ان کے بیٹے یوسف وہ بھی نبی۔ رب کائنات نے ان کا جو بیٹا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل، ان سے چلتے چلتے تمہارے اور میرے وفات نبی کا نور محترم تشریف تھا۔ حضرات گرامی، آقا کریم علیہ السلام کی ذات و برکات کے غلام و غار کے اندر ہے ابراہیم علیہ السلام۔ آہستہ آہستہ مفسرین کرام فرماتے ہیں جس طرح عام معاشرے کے اندر ایک بچہ ایک سال کے اندر بڑھوتری پاتا ہے، سال کے اندر بڑا ہوتا ہے، رب کائنات کی قدرت کے کرش میں دیکھو ابراہیم علیہ السلام ایک دن کے اندر اتنا بڑا ہوا کرتے تھے۔ کوئی دیر گزری جب مفسرین کرام فرماتے ہیں، کوئی فرماتے ہیں 15 سال، کوئی فرماتے ہیں 18 یا 12 یا 13 مختلف روایات۔ جب اس مدت کو آپ نے غار کے اندر گزارا، ماں لے کے جب میدان میں آئی آپ نے ستاروں کو دیکھا، آپ نے جب ستاروں کو دیکھا تو آپ نے اشارے کے ہاتھ فرمایا ہاذا ربی، کیا یہ میرے رب ہیں؟ بولو بولو، کیا یہ میرے رب ہیں؟ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات کی تاریکیوں نے ڈیرا لگایا، دن کے اجالوں نے ہمیشہ کے لیے جناب والا الوداع کہا، رات کی تاریکیاں زمانے کے اوپر چھانے لگی، رأى کوكبا، ستاروں کو دیکھا، فرمایا ہاذا ربی، کیا یہ میرے رب ہیں؟ فلما افل قال لا احب الافلین، جب صبح ہوئی ستارے ڈوب گئے، ختم ہو گئے، آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ نے زیادہ گرامی فرمایا ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا، ڈوبنے والا رب، بولو ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف رات آئی، فلما الشمس
والدہ محترمہ نے حکیمانہ انداز میں حالات کے پیش نظر کہا ہوگا ہاں یہ تیرے رب ہیں، لیکن آپ نے ارشاد گرامی میں فرمایا نانا لا اکونن من القوم الضالین، اگر میرے رب کا میرے اوپر کرم نہ ہوتا، اگر میرے رب کی طرف سے میرے سر کے اوپر نبوت کا تاج نہ ہوتا تو یقیناً لا اکونن من القوم الضالین، میں گمراہ ہو جاتا، لیکن میں ان چاند اور سورج کو دیکھ کے ستاروں کو دیکھ کے میں گمراہ ہونے والا نہیں ہوں، بلکہ رب کائنات نے ازل سے میرے سر کے اوپر نبوت کا تاج سجا کے بھیجا ہے، میں تو رب کی رحمت کے حوالے ہو کے آیا ہوں، میں ان کو خدا نہیں مانتا، میں بارے الہ کو خدا مانتا ہوں، میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کو خدا مانتا ہوں۔ حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں تیسری رات آئی، وہ ختم ہوئی، چوتھے دن کا جب صبح سورج طلوع ہوا، آپ نے سورج کو دیکھا، آپ نے دیکھا اتنا بڑا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، اتنا بڑا هذا ربی هذا اکبر، اتنا بڑا خدا، کیا یہ بڑا جو ہے یہ میرا خدا ہے؟ سب نے کہا ہاں ہاں۔ آپ نے ارشاد گرامی فرمایا نانا میرے ساتھ ظلم نہ کرو، اور اپنے جانوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، اپنے قوموں کے ساتھ ظلم نہ کرو، اپنے معاشرے کے ساتھ ظلم نہ کرو، اپنے آنے والی نسلوں کو تباہی اور ہلاکت کے گڑھے کے اندر نہ دھکیلو، یہ خدا نہیں ہو سکتے، خدا وہ ہے جو محمد عربی کا خدا ہے۔ کون خدا ہے؟ جو محمد عربی کا خدا ہے، میں نے اس کا جناب والا وحدانیت کا علم بلند کرنا ہے، میں نے اس کو خدا مانا ہے، اسی نے مجھے نبوت بھیجی دی ہے، اسی نے مجھے رسالت کا جبہ عطا فرمایا ہے، سب کچھ وہی عطا فرمانے والا ہے۔ اچھا ایک وقت ایسا بھی آیا، لوگوں نے کہا ابراہیم تو برا بھلا کہتا ہے لوگوں کو اور ہمارے بتوں کو، لیکن خبردار ہمارے بتوں کو توڑ پھوڑ کے بارے میں، یہ توڑ پھوڑ کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی ذہن کے اندر سوچنا بھی نہ۔ آپ نے ارشاد گرامی فرمایا اچھا اتنا بڑی دھمکی، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم کسی بہانے کسی میلے پہ جاؤ نا، وَتَاللَّهِ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کعبہ کی عزت کی، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایسا حشر نشر کروں گا، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، تمہارے جناب والا یہ بت ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ تمہارے کرتوت صبح قیامت تک لوگ پڑھ کے کہیں گے بڑے ظالم لوگ تھے، بولو تو میں بڑا کچھ کروں گا۔ حضرات گرامی ایک دن آپ کے چچا آزر، کیونکہ آپ کے والد محترم کا نام تارخ تھا، آپ کے چچا آزر نے کہا یہ بت ہے، وہ بت گھر بھی تھا، بت فروش بھی تھا، بت گھر کہتا ہے بت بنانے والا، بت فروش کہتا ہے بت بیچنے والا، آپ کا چچا بت بناتا پھر خدا کو بنا کے لوگوں کو بیچا کرتا تھا، یہ بھی کوئی خدا ہوتے ہیں، ہاتھوں سے بنائے بازار کے اندر بیچ۔ آپ نے شاید اس کے چچا نے کہا، آپ کے چچا نے کہ میں کسی کام پہ چلا ہوں، یہ بت ہے جا کے بیچ کے آؤ، پیسے آئیں گے، گھر کا نظام چلے گا۔ آپ نے شاید گرامی نے فرمایا چھوٹی عمر کے اندر اچھا خدا کو بیچ کے گھر کا نظام چلاؤ گے؟ تو کہہ رہے سبحان اللہ بھائی، خدا کو بیچ کے گھر کا نظام، اس نے کہا یہ ہمارا نظام چل رہا ہے، اس نے کہا ہمارا نظام نہیں چلے گا، ہمارا نظام ایسے نہیں چلے گا۔ اچھا وہ کہہ کے چلا گیا، آپ نے رسی گھر سے تلاش کی، رسی تلاش کر کے اس بت کے گلے کے اندر ڈال کے اس کو گھسیٹا، وہ بازار میں لے گیا، اس نے کہا جس نے خدا لینا ہے لے لو جی، بازار کے اندر گھسیٹتا ہوا کہا جس نے لینا ہے لے لو۔ جب لوگوں نے کہا پہلے، اس نے کہا لوگوں نے کہا کہ یار پہلے جب اس کا چچا آتا تھا بڑی عزت کے احترام کے ساتھ سر کا تاج بنا کے بتوں کو لے آتا تھا، لیکن آج یہ گلے کے اندر رسی ڈال کے گھسیٹتا ہوا، اونٹا الٹا لے کے بازار میں گھسیٹتا ہوا، لوگوں کو کہتا لے لو۔ تو انہوں نے پوچھا ابراہیم یہ کیا ہو گیا؟ کہا انقلاب آ گیا ہے جی، کیا ہو گیا ہے؟ انقلاب، تبدیلی کا زمانہ آ گیا ہے، اب ریاست مدینہ بننے لگی ہے جی، اب انقلاب آ گیا ہے، انقلاب کے نعرے، اب جنون جیتتے رہے گا، اور جنون کسی کا نہیں چلے گا، جنون اگر چلے گا تو غلامی مصطفیٰ کا جنون ہی چلے گا، محبت مصطفیٰ کا جنون چلے گا، کیونکہ جناب والا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا زمانے کے اندر انقلاب چاہتے ہو تو محمد نبی کے دامن کرم کے ساتھ وابستہ ہو جائے، حضور کے دامن کرم میں آ جائے، نبی کے غلامی کو اختیار کر لے، خدا کی عزت کی قسم ہم مر جائیں گے، اللہ ہمارا زندہ نہ ہونے والا نہیں تھا،
تھا، اب وہ کوئی لینے والا نہیں تھا۔ اب آپ پھرتے پھراتے شام کو واپس آ گئے، اس کو لا گیا گھر کے سین کے اندر، چچا اس نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں چچا جو جس عزت کے لائق ہوتا ہے سمجھدار ہو اس کو وہی عزت دی جاتی ہے، جو جس عزت کے لائق ہوتا ہے اس کو وہی عزت دی جاتی ہے۔ کہا یہ کیسے؟ کہا عزت کے لائق میرا رب ہے، عزت کے لائق میرا رب ہے۔ کہا کون سا؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ اگر زندگی انسانوں والی ہو تو بندہ مر جائے اللہ پھر بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ اللہ کے گرامی دعا فرمائیں اللہ رب العالمین نے چیز کے کچھ چند معلومات جو میں نے آپ حضرات کی مبارک سماعتوں کے حوالے کیے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ المبارک کو پھر سے یہیں سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے صدقے محبتیں، عزتیں، راحتیں اور خوشحالیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔